علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے بھیجا. یہ نہیں سیکھے اگر اور سب سیکھ گئے تو آپ سے سب بن جائے گا, دنیا بن جائے گی, آپ سے مال بن جائے گا, آپ سے بلڈنگیں بن جائے گی, لیکن آپ کی فیملی نہیں بن سکتی. بن جاتی ہے فیملی. دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل آدمی اس کے پاس فیملی نہیں ہے, اس کے پاس سب ہے, اشارہ کر کے دنیا کی عمارتیں بنا سکتا ہے, لیکن اس کے پاس فیملی نہیں ہے. ارے ہے کیا؟ جتنے ٹاپ 10 اٹھا لو کسی کے پاس بھی فیملی نہیں ہے. ان کے پاس سب ہیں لیکن ان کے پاس بچے نہیں ہیں, ان کے پاس سب ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے. کسی نے کہا کہ دنیا میں ہاسپٹلوں کا کھل جانا ترقی ہے یا ہاسپٹلوں کا نہ کھلنا ترقی ہے. ایسی بات کر رہا ہوں, ہاسپٹل کھلنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل کھلنا چاہیے. ارے بولا ایسے ہی ہے, کھلنا چاہیے نا کھلنا چاہیے. کیا بولتے بھائی, ہاسپٹل کھلنا چاہیے نا کھلنا چاہیے. ڈاکٹر بھی ہے, میں نے سنا اس میں ہے ڈاکٹر لوگ بولے کیا بولے بھائی ہمارا کام دھندہ بند کر دے. دیکھو ہاسپٹل کھلنا ترقی نہیں ہے, بیماریوں کا کم ہو جانا ترقی. کیا ہے؟ بیماریوں کا کم ہو جانا ترقی ہے. مدینہ میں ایک ڈاکٹر آیا, بولے کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا, کیا بات ہے؟ ایک صحابی کو پوچھا تم لوگ بیماری نہیں ہوتے, کیا بات ہے؟ تو بولے ہم لوگ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاتے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو کھانے کا طریقہ سکھایا, اور سب سے زیادہ بیماریاں جو ہوتی ہے وہ بھوکے رہنے سے نہیں ہوتی, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. بی پی کھانے سے, شوگر کھانے سے, اتنی بیماریاں ہیں. یہ الٹا سلٹا چائنیز بھیل اور کیا کیا کھاتے ہیں بچے. ہمارے پاس ایک کالا چلا آدمی ایک دم عجیب و غریب, اور وہ بچے اس کی بالکل جمع بالکل لال لال اس کو بھی بناتا ہے, چٹنی وٹنی لے کے آتا ہے, ملا کے سپلائی, اور یہ بچے ٹیسٹ لے کے کھا رہے ہیں. ہاں تو جو مل رہا ہے, بارش میں کیڑے ویڑے مکس ہو رہے ہیں اس میں مست ایک دم ٹیسٹ لے کے, اور وہ چلتا ہے ہمارے پاس. کیا بولتے ہیں اس کو, شورما. ہاں بڑا زبردست چلتا ہے. چکن لٹکی ہوئی ہے, حرام ہے حلال ہے, کہاں سے لایا کاٹ کے, زندہ لایا مردہ لایا, پھر لٹکی ہوئی ہے, کاٹ رہا ہے, کھلا رہا ہے. مسلمانوں کا وڑا پاؤ بن گیا. مسلمان لوگ جیسے کہ ہمارا والے بولے اپنا وڑا پاؤ, مسلمان کا وڑا پاؤ قریب قریب میں ایسی لائن سے 10 دکانیں ملے گی آپ کو, لائن سے 10 دکانیں قورمہ کھاتا ہے. کمپٹیشن چل رہا تھا ان لوگوں کا, ایک پولی دوسری پولی تیسری پولی, اور بولے ایک نے کم کیا ریٹ کم کرتے کرتے, تو لاسٹ والا بولا بیچو کتنا, 10 روپے میں بیچا ہے, تو بولے میں فری میں بیچوں گا. وہ جو 2-4 دن اس میں فری میں شورما کھلا, اس نے تو کم سے کم دھندا تو ہو جائے گا, کچھ گراہک تو بن جائے گا. جو معاملہ ہے, کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں. کیونکہ جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا, تو نہیں کرنے کے کاموں میں لگے, نہیں کرنے کے کاموں میں لگے. یہ کورس وہ کورس, یہ کورس وہ کورس, اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن کا کورس تو کیا ہی نہیں اس نے. کتنی لینگویجز سیکھ لیتے ہیں, لیکن قرآن کی زبان. میں جب بچے میں ایسی بات کر رہا تھا تو میں نے پوچھا بیٹا قرآن کون سی لینگویج میں, مجھے لگتا ہے فارسی میں. فارسی زبان میں قرآن, کون سی زبان میں؟ ہندی زبان میں. عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم تو یہاں پیدا ہوئے انڈیا میں, یہاں ہماری مدر ٹنگ کون سی ہے؟ ارے اردو ہے میرے بھائی. ہندی کچھ نہیں ہماری زبان اردو ہے. ڈرو مت اردو پڑھنے سے, اردو بولنے کا اردو, اردو منہ سے بولنے کا اردو, پڑھنے کا اردو, سیکھنے کا اردو. عربی کے بعد اگلی اردو ہی ہے اپنی. عربی کے بعد ہم سب دیکھتے آئے ہوئے, انگلش بھی سیکھ لیے, دیکھ لیے, پھر عقل ٹھکانے پہ آئے کہ بھائی سب اپنا پیچھے ہی برابر ہے اپنا حساب کتاب. سمجھ رہے ہیں آپ, کبھی آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ کو بتا دیں یو شوڈ ٹاک ان انگلش, ہاں یو شوڈ بی لک لائک ان انگلش, لسن انگلش, ریڈ انگلش, ڈو ایوری تھنگ ان انگلش. انگلش سنتے سنتے انگلش لوگ کے جیسے ہی ہو جاتا ہے. زبان اپنی تہذیب لاتی ہے, زبان اپنی تہذیب لاتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں سیکھنا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کو کہا,
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی. زبان سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس زبان کی تہذیب نہیں آنا چاہیے ہمارے میں. اور ہماری زبان ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان کون سی ہے. اپنی زبان چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، تو اگلی جنریشن ہماری جو آئے گی وہ ان کی زبان میں آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری اگلی جنریشن جو آئے گی، اللہ نے اسلامی نظام لے کر آ گیا اگر، اور پھر ہماری زبان آ گئی یہاں پر، تو پھر تو ہمارے بچے تو بولے چلو بھائی امریکہ وہاں اپنی زبان وہاں چل رہی ہے، تو اپن نے تو ان کو انگلش سکھائے ہوں گے سب کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن حدیث والی زبان ہماری زبان ہے، زبان کو سیکھنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے قرآن. قرآن ایک میسیج اللہ کی طرف سے آیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن سمجھ میں آیا ہم کو. دیکھو آپ کے پاس تو زندہ مثال ہے، علی، حافظ، مفتی، قاری، یہ بھی سب ماشاء اللہ. آدمی اگر سیکھنا چاہے، آپ 1000ویں صدی جو گزری، اس صدی کو کہا جاتا تھا گولڈن ایج آف اسلام. اس صدی کے لوگوں کو آپ دیکھو، اس صدی کے لوگوں میں یہ ڈسٹنگوش نہیں تھا، یہ ڈفرینس نہیں تھا، فرق نہیں تھا کہ آپ عالم بھی ہو، آپ انجینئر ہو، آپ یہاں نہیں جا سکتے، آپ یہاں نہیں جا سکتے، دین نہیں سیکھ سکتے، آپ دین کا علم نہیں سیکھ سکتے، ایسا نہیں تھا. تو یہ ابھی کمزوریاں آ گئی ہماری سوچ میں اور ہماری محنتوں میں کمزوری آ گئی بول کے ہم یہاں نہیں سیکھتے. ورنہ ایک زمانے میں آدمی عالم بھی ہوا کرتا تھا اور اپنے فن کا ماہر بھی ہوا کرتا تھا. دین کا علم سیکھنا عالم ہو گیا، قرآن سیکھنا عالم ہو گیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنا عالم ہو گیا، حدیثوں کو سیکھنا عالم ہو گیا. سیکھا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، اور اس زمانے کا بڑا اپنے فن کا ماہر ہوتا تھا اور بہترین قرآن کو سمجھنے والا ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے شعبے میں اللہ کے حکم کو قائم کرنے والا ہوتا تھا. اپنے شعبے میں اللہ کے حکم کو قائم کرنے والا ہوتا تھا، اور اللہ اس شعبے کے، اس فن کے جو ہے نا وہ علم کو، اس فن کے کی مہارت کو اس کے سینے پر کھول رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے فن سے کمائی کا اس کے ذہن میں کوئی گمان نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنا ہوں کہ لوگوں کی جیبیں کاٹوں، نہیں بلکہ میں ڈاکٹر اس لیے بنا ہوں کہ میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں. تو اللہ اس ڈاکٹری کے فن کو اس کے سینے پر کھول رہے ہیں. انجینئر اس لیے بنا ہوں کہ میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں. اتنے روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ روڈ کون سے مٹیریل کا بناتے کیا معلوم. میں ایک ایسا مٹیریل لاؤں گا انشاءاللہ کہ روڈ خراب نہیں ہوگا اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. اور میں نے محنت کر کے ایک ایسا مٹیریل نکالا جس سے روڈ بنا اور بہترین روڈ بنے اور لوگ بچ گئے ایکسیڈنٹ سے. بولے ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شعبے میں انسانیت کو نفع پہنچانے والا کام کروں گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ اس شعبے کی مہارت کو ہمارے سینے پر کھولے گی. ورنہ یہ ہوگا کہ کمائی کیسے ہو، میرا اچھا گھر کیسے بن جائے. ابھی شریف میں آتا ہے اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اپنی دنیا کو بناؤں، حلال کمائی کے اندر بھی ہوگا تو اللہ رب العزت جب اس سے ملاقات کریں گے اللہ اس سے ناراض ہوگا. دوسری حدیث فرمائی کہ کوئی بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ آدمی کے دین کو دنیا کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچائے. بڑا بن جاؤ، بڑا بن جاؤ، بڑا بن جاؤ، اوور دا نائٹ امیر بن جاؤ. یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، اوور دا نائٹ کروڑ پتی بن جاؤ. کوئی ایسا راستہ بتاؤ، کوئی ایسی اسکیم بتاؤ کہ رات میں نے سویا اور صبح میں میرے تکیے کے نیچے بنڈل نکل. ہاں اب بھی بس پڑھائی کیا اور نکلا تو پیکج ہی پیکج، سب امبانی برلا سب میرے کالج کے باہر کھڑے لائے بھائی لو. ہاں بچوں کا یہ ذہن ہے. ابھی کوئی میرے خالہ کے بیٹے کو تو یہ مل گیا، میرے چاہے بھائی اس کا مقدر الگ ہے، تیرا مقدر الگ ہے، دونوں کا 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے اللہ نے. اگر تیرے مقدر میں یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں گے بینک میں تو تو کچھ بھی کر لے تیرے کو یہ نہیں ملنے والا. تو کروڑ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ
اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگنا ہے. اس کے پیچھے بھاگنا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے, چاہے میں غریبی میں رہوں, میرا اللہ راضی. ارے لوگ کیا بولے انجینئر بنا, ابھی تک پیسے پانی ہے نہیں دیتے, گھر نہیں لیا ابھی تک, گاڑی نہیں لیا ابھی تک. ارے کیا فائدہ انجینئر بن کے, ڈاکٹر بن گیا ابھی تک. مقدر میں ہوگا, اللہ اپنی قدرت سے آپ کے لیے راستے بنائیں گے. میں آپ کو 1000 مثال دے سکتا ہوں. ایسے ایسے لوگ جن کو پین پکڑنا صحیح سے نہیں آتی تھی, اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ترقی دے دی, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو بڑے انٹلیکچوئل, بڑے کمائی, کئی لوگ تو ایسے ہیں جو چاہ کر بھی کمائی کر سکتے تھے, لیکن چاہ کر انہوں نے اپنی قیمتوں کو, اپنی فیس کو نہیں بڑھایا. ہم اس کے لیے آئے ہی نہیں ہیں دنیا میں. ایک ڈاکٹر صاحب کی ابھی مثال دی, بولے مالیگاؤں کے اندر ایک مرتبہ وہ کچھ جماعت میں گئے یا گاؤں گئے, تو بچے بھی ڈاکٹر تھے, یہ بھی ڈاکٹر, یہ 10 روپے اور 5 روپے فیس لیتے تھے. بہت زیادہ سیریس پیشنٹ ہو تو بولے 10 روپیہ, نہیں تو عام پیشنٹ سے 5 روپیہ. ابھی تک یہی چل رہا ہے. تو یہ جب ڈاکٹر صاحب کہیں گئے کچھ مہینوں کے لیے, تو بچے بولے ابا تو پرانی مینٹالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ذرا فیس کو بڑھا دیں گے. تو بچوں نے کیا کرے, 5 کا 50 اور 10 کا. اب ابا آئے, ابا کو پتا چلا کہ بچوں نے فیس بڑھا دی. ابا بڑے گرم ہو گئے بچوں کے اوپر, اور بولے جن پیشنٹ سے تم نے یہ پیسے زیادہ لیے ہیں گنو, جس سے 100 زیادہ لیے اس کو 90 روپے واپس کرو, اور جس سے 50 زیادہ لیے ہیں اس کو 45 روپیز واپس کرو, 45 روپیہ واپس کرو. تو بچوں نے ڈھونڈ کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کو پیسے واپس کرو. میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں, میں اس کے لیے کرتا ہی نہیں اپنا کام. اور بولے تم لوگ ڈاکٹر نہیں بنے, میں کیا 100 لے کے تم لوگ کو ڈاکٹر بنایا؟ ارے بولو, میں کیا 50 لے کے تم لوگ کو 5 روپے لے کے تم لوگ کو ڈاکٹر بنایا؟ کیسے بنایا ڈاکٹر؟ یہ برکت, ہم برکت لیں گے اللہ سے, مدد لیں گے اللہ سے, اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے میں بچوں کو پوچھتا ہوں کتنے % مارکس آ رہے, بولے 65 کیا ہے, 65 ہے, بس بارڈر پہ پاس ہوا. کیسے آپ بارڈر پہ پاس ہوئے بھائی؟ آپ کے تو کان میں آنسرس آنے چاہیے تھے, آپ کے تو ذہن میں وہ کوشچن آنے چاہیے تھے جو اللہ ایگزامینیشن میں آنے والے تھے. آپ کیسے پیچھے رہ گئے؟ ارے بولو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سمجھائیں گے, اللہ آپ کے ذہن کو کھولیں گے. کون کھولے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوتی نا, بہت سر پٹک رہے, سمجھ میں ہی نہیں آتا, ہوتا نہیں ہوتا. سول گئے ہیں بچے, سول والے میں بھی آپ کی کلاس کے کون سی برانچ ہے؟ میکینیکل والے, اے آئی چل رہا ہے بہت, نیا آئٹم ہے. یہ اے آئی کرو, کچھ نہ کچھ جو نیا آ رہا ہے اس پہ جاؤ بیٹا, اس کے ذریعے سے کچھ مل جائے گا اپنے کو. ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ملے گا, جس کو اللہ دیں گے اس کو ملے گا. آپ کا یہ گمان ہوگا, یہ یقین ہوگا کہ مجھے اس کے ذریعے سے روزی ملے گی, آپ کو اللہ اس کے تابع کر دے گا. وہ جیسے آپ کو چلائیں گا آپ چلیں گے. میں نے یہاں تک دیکھا ہوں کمپنیوں میں کام کرنے والے پوجا بھی کر رہے ہیں, ٹیکا بھی لگا رہے ہیں, پرساد بھی کھا رہے ہیں, کیونکہ ان کا گمان ہے کہ اس ڈگری سے ہماری زندگی چلتی ہے. نمازیں چھوڑ رہے ہیں, سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ کا گمان ہوگا تو روزی اللہ کی قدرت سے ملتی ہے. یقین جانو اللہ بہت چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ آپ کے بڑے بڑے نفع اور بڑے بڑے کاموں کو بنائے. مقصد آپ کے بینک بیلنس کا بڑھ جانا نہیں ہے, مقصد آپ کے کاموں کا ہو جانا ہے. کئی کروڑ بچوں کے بچے ایسے بتاؤں گا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اور کئی غریبوں کے بچے بتاؤں گا جو 25 سال میں 4 بچے کے باپ ہیں. ارے بولو کون سکون میں؟ مقصد کاموں کا ہو جانا ہے, مقصد پیسے کا آ جانا نہیں ہے. ضروریات کا پورا ہو جانا مقصد ہے, اللہ کی قدرت کا ساتھ میں ہو جانا مقصد ہے, سنتوں کے ساتھ زندگیوں کا گزارنا مقصد ہے. ورنہ دوری آدمی کو بہت دور لے کر چلی جائے. ہمارے پاس سمندر کے کنارے ایک جہاز ہے, جو بیچ ہے نا, جو بیچ وہاں کا ایک جہاز آ گیا, بڑا جہاز بیچ, وہاں پہ جہاز نہیں آتا. تو پتہ کیا گیا کہ جہاز یہاں کیسے آ گیا. تو پتہ چلا کہ جہاز کسی ڈاک پہ جانے والا تھا کسی الگ ملک میں, مثال کے طور پہ سری لنکا جانے والا تھا. وہ ہزاروں کلومیٹر دور اس کے سگنل نے, نارتھ کمپاس نے اس کے ڈائریکشن بدلی کروا دیا,
उसको भी पता नहीं चला, वो बदली होते होते यहाँ जो बीच पे आ गया। अभी जवानी शुरू हो रही, अभी ज़िंदगी शुरू हो रही। अब ये है कि अब मकसद किसको बनाते हैं, अब रोल मॉडल किसको बनाते हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या बना रहे हैं। अब जो चीज़ लेकर शुरू करेंगे चलेंगे, अब पता चलेगा 60 के बाद अरे यार ये तो मैं कहीं अलग ही आ गया, मैं तो फलाने को आइडियल बना के चला था, मैं तो फलानी कंपनी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर चला था, हड्डियों का गुदा उस कंपनी को दे दिया, कानों की समात उस कंपनी को दे दिया, आंखों की बिनाई उस कंपनी को दे दिया, 60-65 पे पहुंचा, आंखों से दिख नहीं रहा, हड्डियां काम नहीं कर रही, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मशीन पहनना पड़ रहा। कितने देखो ना आपने ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट, अक्सर ये गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या हाल हो जाता है, यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, और उस कंपनी के लिए और उस शोबे के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, और दीन दुनिया दीन हाथ से चले गया, आखिरत हाथ से चले गई। अब जो लौट कर आए तो कुछ कहना नहीं उन्हें, जिन्हें मंजिलों पर पहुंचकर खबर हुई कि रास्ता कोई और, अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाकर चल रहे थे। ये आपको जगाने के लिए लाया गया है, यहाँ इस चीज़ के लिए लाया गया है, यकीनी चीज़ों को यकीन से सुनना और उस पर यकीन लाना कि ये सब चीज़ें हक़ है, सच है। बाकी दुनिया जो ट्रेंड चला रही है, दुनिया जो चीज़ें समझा रही है, ये सारी चीज़ें फ़ानी है और ये वक्ती है, ये ख़त्म हो जाएगी। जो कल ट्रेंड चलाते हैं तो अगली बार उसी ट्रेंड को झुठलाते हैं कि ये चीज़ें गलती से हो गई, ये चीज़ें गलती से हो गई। कहाँ गया आपका टच, अरे वो टच हो रहा था तो बीमार हो रहे थे ना, तो अरे हो रहा था, टच नहीं हो रहा, डोंट टच। वो लिफ्ट के अंदर जो है ना, लिफ्ट के बटन दबाने के लिए टूथपिक होती है, ऐसी रखी हुई थी सब, तो ये क्या है, तो बोलो एक डंडी उठाने का और बटन दबाने का, फिर देने का उसको, क्या करने का, बेवकूफ़ी। अभी कहाँ गया टच, अरे वही दुनिया है ना कि बदल गई हमारी दुनिया। और उसी टच के ज़माने में कितनों ने कितनों को टच कर ली। माँ बाप को बच्चे टच नहीं करे डर के मारे, और जमात के साथियों ने टच करके निलाए धुलाए दफनाए, सब हो गया। हमने वैक्सीन नहीं लिए, फिर तो वैक्सीन जरूरी है। सारा निज़ाम अल्लाह की कुदरत में, कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। अल्लाह ज़माने में ऐसे हालात लाते हैं, मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि जिस तरह अल्लाह के पास शिफा के ख़जाने हैं, ऐसे अल्लाह के पास बीमारियों के ख़जाने हैं। जिस वज़ू का हुक्म टूटता है, अल्लाह उस वज़ू की बीमारियाँ लाते हैं। अल्लाह के पास शिफा है, अल्लाह के पास बीमारियाँ भी। निज़ाम अल्लाह की कुदरत से चल रहा है, निज़ाम अल्लाह की कुदरत से चल रहा है। दरख्त से सारे पत्ते गिर जा रहे हैं, एक पत्ता ऊपर लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है, इसको अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ इसलिए लटका हुआ है। सूखे गीले पत्ते गिर गए, वो सूखा पत्ता अभी तक डटा हुआ, क्यों भाई, अल्लाह की कुदरत है, इसको थमे हुए हैं। अल्लाह न चाहे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर इसको नहीं गिरा सकती। शहर की मक्खी का छत्ता तूफानों में नहीं गिरता, गिरता है, अरे नहीं गिरता है। लोगों ने इसको रिसर्च, आपका AI क्या बोलता है इसके बारे में, कभी कोई गौर किया इस पर, अरे बोलो। हाँ भाई, तो बोले ये हेक्सागोनल शेप है इसका, क्या है, हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागन में किसी को अगर, किसी सिफर को अगर सेट करें, सर्कुलर बॉडी को सेट करें, 17 नंबर बनते हैं। 17 नंबर में खासियत है, अल्लाह ने 17 को सूरह मुदस्सिर में बयान किया, जहन्नम की हिफाजत करनी, तो लोगों की तहरीक है, बाकी अल्लाह की हिकमत अल्लाह क्या है। तो बोले अगर 17 नंबर को बेस्ट शॉर्ट वे में आप जमा करेंगे तो हेक्सागन बनता है। और हेक्सागोनल बॉडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग होती है, हेक्सागोनल बॉडी। अब अल्लाह ने देखो जितने कुदरती चीज़ें बनती है तो हेक्सागन शेप में बनती है। 5.5 ठीक है ना भाई, ये अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर करना, फिक्र करना, इसके बारे में सोचना, इसको बोलना रोज़ाना। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह बोलेंगे, कॉलेज में जब जाएंगे इसको बोलेंगे, है ना, अपने घर पर रहेंगे तो इसको बोलेंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना।
آتمیتا کے راستے میں ہے.